محترم معزز حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی عظیم توفیق کے ساتھ ہم آج کی اس ہفتہ وار روحانی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے درس کے لیے میرے ذہن میں ایک موضوع ہے جو میں نے جمعہ پر بیان کرنا چاہا لیکن وہ ترتیب نہ بن سکی، اور وہ ہے توحید اور مولا علی۔ توحید اور مولا علی کا توحید سے کیا رشتہ ہے اور کتنا گہرا رشتہ ہے اور کتنا مضبوط رشتہ ہے اور کتنا اعلیٰ رشتہ ہے اور کتنا بے نظیر و بے مثیل رشتہ ہے۔ ان پہلوؤں پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس موضوع پہ میں نے گفتگو کیوں کرنا چاہی؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج توحید کا نام استعمال کرتے ہیں اور پوری امت کو مشرک قرار دیتے ہیں اور وارثان توحید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے پیروکار ہیں جنہوں نے توحید کی ساری عمر مخالفت کی، اور اگر کبھی مجبور بھی ہوئے تو انہوں نے توحید کو اس انداز سے قبول کیا کہ انہیں پھر بھی رسالت میں شک تھا۔ رسالت میں ایک طرف یہ طبقہ ہے جو خود کو توحید کا وارث کہتا ہے، اور جس ہستی کی ذات نے اور جس کے بابا نے توحید کی حفاظت کی اور معلم توحید، داعی توحید، توحید کے معلم داعی اس عظیم رسول کی حفاظت کی، اور ان کے بیٹے حضرت حیدر کرار نے، سیدنا علی ابن ابی طالب نے مکی دور میں اپنی تلوار سے اس توحید کی حفاظت کی، اور ان کے بعد پھر ان کی نسلوں نے سب سے زیادہ خون پیش کیا توحید کے لیے۔ تو جو ان کو نہیں مانتا اور انہیں اپنا امام اور مرشد نہ مانے، اس کا توحید سے کیا رشتہ ہے؟ وہ ایک ذہنی فلسفے کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، اس کی سوچ کو ایک فلسفہ کہا جا سکتا ہے خدا کے وجود کا، لیکن توحید نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ توحید خدا کو اس طرح ماننا ہے جس طرح اسلام نے بتایا۔ جس طرح بولیے، محض اپنی عقل سے خدا کو ماننا یہ فلسفہ ہو سکتا ہے، فلسفہ وحدت، تصور وحدت، نظریہ وحدت ہو سکتا ہے، خدا کو ایک ماننا۔ یہ ایک طبقہ ہے جو توحید کا وارث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ انہوں نے توحید کو انتہائی منفی انداز میں ہمیشہ پیش کیا ہے۔ یعنی ان کا مقصد خدا سے جوڑنا کم ہے اور مسلمانوں کو مشرک قرار دینا زیادہ ہے۔ منفی انداز، نیگیٹو وے ہے ان کا۔ تو توحید کا کام صوفیاء نے بھی کیا، لیکن ان کا انداز مثبت تھا، پیار والا، محبت والا، جوڑنے والا، خدا کے قریب کرنے والا۔ ان کا انداز منفی رہا ہے،
ان کے پیچھے کیا تھا اس پہ آپ تاریخ پڑھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ گروہ کیسے پیدا ہوا۔ پھر دوسری طرف بھی ایک گروہ ہے جو مولا علی کے نام پر شرک کرتا ہے، مولا کائنات کے نام پر شرک کرتا ہے، مولا علی کو خدا کا درجہ دیتا ہے اور مولا علی کے نام کے ساتھ عز و جل لکھتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ بھی ایک طبقہ ہے جو مولا علی کے نام کے ساتھ اور ان کے نام پر شرک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور یہ لوگ بھی اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، نہ صرف منکر بلکہ دشمن ہیں کہ جس حیدر کرار نے ساری عمر توحید کی خدمت کی، انہی کے نام پر شرک کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طبقہ ہے جو معاذ اللہ استغفر اللہ مولا علی کی الوہیت کے قائل ہیں، انہیں خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ تو ہم حضرت مولا کائنات کو خدا کا درجہ نہیں دیتے اور نبی کا درجہ بھی نہیں دیتے، بلکہ آپ کو امام مانتے ہیں، رسول اللہ کے بعد اپنا امام مانتے ہیں اور کل ولیوں کا ولی مانتے ہیں، سید الاولیاء مانتے ہیں، امام الاولیاء مانتے ہیں، امام الاتقیاء تمام متقیوں کا امام مانتے ہیں، سید المؤمنین مانتے ہیں، تمام مومنوں کے سید اور سردار، امام المتقین مانتے ہیں، تمام متقیوں کے امام مانتے ہیں، وقائد الغر المحجلین مانتے ہیں، قیامت والے دن جس جس کا بھی چہرہ نور والا ہوگا علی سب کے ہی لیڈر ہوں گے، ہم یہ مانتے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ تو اس لیے میرا جو آج کا موضوع ہے یہ اگلی اتوار بھی چلے گا انشاءاللہ، یہ بڑا ہی منفرد اور خاص اور دلچسپ موضوع ہے، اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کو حضرت حبہ عرانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو نقل کیا امام احمد بن حنبل نے المسند میں، حدیث نمبر 776 امام طیالسی نے بھی المسند میں روایت کیا اور اس کو امام حیثمی نے بھی مجموع زوائد میں روایت کیا۔ حضرت حبہ عرانی فرماتے رأیت علیہ ضحک علی المنبر لم ارہ ضحک ضحکا اکثر منہ، کہتے میں نے مولا علی کو منبر پہ دیکھا۔ آج ہم تخیل میں دیکھتے ہیں تو ہمیں مزہ آ جاتا ہے، خیال میں دیکھتے ہیں نا، خیال میں تو ہمیں لطف آ جاتا ہے۔ تو وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے محبت بری نظروں سے منبر پہ دیکھا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو کہا میں نے مولا علی کو منبر پہ دیکھا اور اس حالت میں دیکھا کہ آپ ہنس رہے تھے، ضاحکن، اور فرمایا اتنا زیادہ ہنس رہے تھے کہ میں نے اس سے زیادہ کبھی بھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہنستے ہوئے بولیے، حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ مولا کائنات کی داڑیں نظر آنا شروع ہو گئی، اتنا ہنسے کہ داڑیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ اچھا یہاں سمجھ لیجئے، آپ شیر خدا ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس جو بیٹھتا تھا اس پر خوف طاری رہتا تھا، جس طرح بادشاہوں کے پاس بیٹھ کے لوگ بات کرنے سے پہلے کہتے ہیں حضور جان کی امان ہو تو ایک بات کروں، یعنی اگر میری جان نہیں جائے گی، قتل نہیں کریں گے تو ایک بات کہوں۔ بادشاہوں سے اسی طرح بات کرتے تھے نا لوگ، جان کی امان ہو تو بات کروں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو مولا کائنات اپنی طبیعت میں بہت بہت زیادہ پیار، محبت، لطافت، ظرافت رکھتے تھے۔ جو آپ کے پاس بیٹھتا اس سے اتنی محبت فرماتے، اتنا پیار فرماتے کہ اسے اپنا پن محسوس ہوتا، اپنا پن، اور طبیعت میں مزاح تھا، طبیعت میں جو بیٹھتے اس سے مزاح فرماتے تاکہ وہ اپنا پن محسوس کرے۔
اپنا پن سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بولیے نا. اور یہ عادت میں نے مولا علی کی اولاد میں بھی دیکھی ہے. ایسا نہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھے وہ منکے پہ منکا پھینکی جاتے ہیں تاکہ اگلا بندہ ڈرے کہ ابھی انہوں نے چھو کرنا ہے اور مجھے اڑا دینا ہے مجھے. تو ایسا نہیں. یہ عادت مولا علی کی اولاد میں بھی ہے. جو واقعی مولا علی کی اولاد ہیں ان میں بھی یہ طبیعت ہے کہ ان کی طبیعت میں مزاح، ظرافت، تاکہ اگلا شخص اپنا پن سمجھے. یہ نہیں کہ آپ اپنی نیکی اور تقوی کا روب اتنا اس کے اوپر ڈال دیں کہ وہ بیچارہ بالکل ہی ہے سہما ہوا بیٹھا رہے آپ کے سامنے. ایسا تو مولا کائنات کی طبیعت میں ظرافت تھی. خوش طبی فرماتے تھے. کیا خوش طبی فرماتے تھے. جیسے ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور مولا کائنات بیٹھے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اصحاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو کھجوریں کھا رہے ہیں. کیا کھا رہے ہیں؟ تو سب کھجوریں کھا کے گٹھلیاں مولا علی کے آگے رکھ رہے ہیں. گٹھلیاں جب کافی زیادہ ہو گئیں تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ علی آپ نے اتنی زیادہ کھجوریں کھا لی. آپ نے فرمایا چلو میں نے تو کھجوریں ہی کھائی ہیں، آپ نے گٹھلیوں سمیت ہی کھجوریں کھا لی. میں نے تو پھر گٹھلی باہر نکال دی، آپ نے گٹھلیوں سمیت ہی. تو میں نے زیادہ کھا لی تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ حیرت کی بات تو یہ کہ آپ نے گٹھلیوں سمیت ہی کھا لی، گٹکوں سمیت ہی کھا لی. وہ طبیعت میں بہت لطافت، ظرافت تھی آپ کے مزاج میں. خوش طبی فرماتے تھے تاکہ جو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے وہ خوف زدہ نہ ہو. کیا؟ وہ اپنا پن محسوس کرے. اپنا پن یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو حضرت حبارانی فرماتے میں نے ممبر پہ بھی مولا علی کو ہنستے ہوئے دیکھا. ممبر پہ بولیے. اب اس پر میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے نادان قسم کے خطیبوں، امام مسجدوں نے یہ بھی عوام کا ترا نکالا ہوا ہے. پنجابی کا لفظ ہے نا ترا نکالنا، اس سے اچھی تعبیر اردو میں نہیں ہو سکتی. ترا نکالنا اس سے اچھی تعبیر اردو میں نہیں ہو سکتی. تو ترا نکالا ہوتا ہے کہ مسجد میں اگر ہنس پڑے تو قبر میں اندھیرا آ جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ مسئلہ اس طرح بولیے نہیں ہے. وہ یوں ہے کہ کوئی شخص اہتماماً وہاں جگت بازی شروع کر دے، لطیفے بازی شروع کر دے تو یہ بے ادبی ہے. مسجد کی کیا ہے؟ بے ادبی. کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہے کہ وہاں جگت بازی کی جائے اور لطیفے سنائے جائیں. وہ عبادت کی جگہ ہے، حق اور ہدایت کی بات سننے کی جگہ. لیکن کوئی لطیف اچھی بات سن کے انسان مسجد میں ہنس پڑے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ بات سمجھے. یعنی وہ ارادتاً اور پورے اہتمام کے ساتھ کوئی جگت بازی نہیں کر رہا، کوئی لطیفے نہیں سنا رہا، بلکہ کوئی اچھی بات سنا رہا ہے جس پہ لوگ ہنس پڑے. جیسے مولا علی کا بھی یہ واقعہ سنا ہے. اب اگر میں یہ مسجد میں سناؤں، میں بھی ہنس پڑوں، آپ بھی ہنس پڑیں، تو کیا قبر میں اندھیرا آ جائے گا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو مولا علی کا عمل ہی اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ آپ خود مسجد میں ممبر پر ہنس رہے تھے. ممبر پر بولیے، سمجھا یا نہیں؟ تو وہ جو مولوی طبقے نے ترا نکالا ہوا آپ کا کہ مسجدوں میں اگر کوئی ہنس پڑا تو قبر میں اندھیرا آ جائے گا، ایسا شریعت کا کوئی حکم بولیے نہیں ہے. اس معاملے میں آسانی ہے. اس معاملے میں بولیے آسانی ہے. مطلب اہتمام کے ساتھ وہ کام نہ کیا جائے جو میں نے ابھی آپ کو عرض کر دیا. تو مولا علی ممبر پہ ہنس رہے تھے. ممبر پہ بولیے ہنس رہے تھے. اور اتنا ہنسے کہ راوی کہتے کہ میں نے اس سے زیادہ ہنستے ہوئے انہیں کبھی نہیں دیکھا. تو کہتے مولا علی اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنا شروع ہو گئیں. مبارک داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئیں. ثم قال ذکرت قول ابی طالب. پھر مولا علی فرمانے لگے کہ مجھے اپنے بابا ابو طالب کی ایک بات یاد آ گئی. اپنے بابا حضرت ابو طالب کی. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابو طالب کی
اچھے انداز سے ان کا ذکر کرنا ممبر پر، یہ بھی مولا علی کی سنت ہے۔ اور پھر قول ابی طالب سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو طالب کی باتیں سنانا ممبر پر، یہ بھی مولا علی کی سنت ہے۔ قول ابی طالب سے، سمجھ گئی یا نہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے اپنے بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کی ایک بات یاد آ گئی۔ کیا کہتے؟ ظہر علینا ابو طالب۔ اب یہ مولا علی واقعہ کب کا سنا رہے ہیں؟ جس دن حضور نے نبوت کا اعلان کیا اپنے گھر میں، باہر نہیں۔ جس دن حضور پہ وحی آئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ، بولیے، پیر کا دن تھا، منڈے کا، اور یہ اگلے دن کا واقعہ ہے، ٹیوزڈے کا، ویری نیکسٹ ڈے، اسی سے جو اگلا دن ہے ٹیوزڈے کا، یہ اس دن کا واقعہ مولا علی سنا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ منگل والے دن کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابو طالب آئے، وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَنَحْنُ نُصَلِّي بِبَطْنِ نَخْلَةٍ۔ تو کہا جب حضرت ابو طالب آئے تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بطن نخلہ، وادی نخلہ میں حضور کے ساتھ مل کے نماز ادا کر رہا تھا۔ وہاں ایک وادی ہے مکہ میں، وادی نخلہ میں رسول اللہ کے ساتھ مل کے باجماعت نماز ادا کر رہا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیے، ابھی نماز کا کوئی حکم آیا ہی نہیں، وہ تو معراج کی رات آیا نا، 10 سالوں کے بعد، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز ادا فرما رہے ہیں، اور مولا علی بھی حضور کے ساتھ مل کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ذرا توحید سے رشتہ دیکھتے جائیں مولا علی کا کیا ہے، نماز ادا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو طالب آئے، انہوں نے پوچھا ماذا تصنعان یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، یہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ آپ دونوں؟ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الاسلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہیں بتایا کہ یہ اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا ما بالذی تصنعان بعث، کہا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ خیر کا کام ہے، یہ بولیے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ خیر کا کام ہے۔ ولیکن واللہ لا تعلونی سنی ابدا، لیکن اللہ کی قسم آپ عمر میں مجھ سے بڑے نہیں ہو سکتے، عمر میں مجھ سے بڑے۔ مطلب یہ تھا کہ اس دین کو ظاہر کر دینے سے حالات نارمل نہیں رہیں گے، معمول والے حالات، مشکلات کا ایک سیلاب امڑ آئے گا آپ کی طرف، ایک طوفان آپ کی طرف آ جائے گا، پریشانیوں کا، مشکلات کا، عداوتوں کا، دشمنیوں کا ایک سیلاب آ جائے گا آپ کی طرف۔ لہٰذا اس کو گھروں میں چھپ کے کریں تو بہتر ہے، باہر نکل کے اس کو نہ کریں۔ اچھا، وضحک تعجبا لقول ابی، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بابا کی یہ بات پر حیرت ہے، اور میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ان کی دور اندیشی کس درجے کی تھی، ان کا دور تک دیکھنا کس درجے کا تھا کہ جو انہوں نے کہا ہو بہو ویسا ہی ہوا، جیسا انہیں اندیشہ تھا ویسا ہی، یہ ان کے دور اندیش ہونے کی علامت تھی۔ ثم قال، پھر مولا علی فرمانے لگے اللہم لا اعترف ان عبدا لک من هذه الامہ عبدک قبلی غیر نبیک 3 مرار۔ پھر 3 بار مولا علی نے فرمایا، کتنی بار؟ 3 بار فرمایا یا اللہ میں اعلان کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں۔ 3 بار یہ اعلان دہرایا، اے اللہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس امت میں سے کسی شخص نے بھی مجھ سے پہلے تیری عبادت نہیں کی سوائے تیرے نبی کے۔ اے اللہ میں اعلان کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں۔ لا اعترف کا معنی یہ کر رہا ہوں نا، مثبت میں، معنی ہے مثبت میں۔ یا اللہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس امت میں سے کسی بھی شخص نے مجھ سے پہلے تیری عبادت نہیں کی۔
مجھ سے پہلے تیری عبادت سوائے تیرے نبی کے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس امت میں سے کسی نے تجھے سجدہ کیا ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے۔ مجھ سے پہلے کسی نے بھی اس امت میں سے تیری عبادت نہیں کی، تجھے سجدہ نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا لقد صلیت قبل ان یصلی الناس سبعا، فرمایا کہ بے شک لوگوں کے نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے سے میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں۔ لوگوں کی نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے سے میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں۔ لانے میں مرد عورت کی تقسیم نکال دیں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اس کے بعد مولا کائنات ایمان لائے، پھر تیسرے نمبر پر حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ حضرت زید بن، جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے نا، اور زید بن محمد کہلاتے تھے۔ زید بن، جب تک قرآن کی آیت نہ آ گئی کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، اپنا نسب انہیں نہ دو، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، انہیں بھائی کہہ کے بلاؤ، اپنا بھائی کہہ کے بلاؤ، اور انہیں اپنا نسب نہ دو۔ جب تک یہ آیت نہیں اتری تو لوگ انہیں زید بن محمد کہتے تھے، اور آپ نے انہیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا حضرت زید بن حارثہ کو۔ تو تیسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ سمجھ گئے بات؟ تو یہ بات آپ کی درست ہے سید احمد، لیکن نماز پڑھنے میں، نماز انہوں نے نہیں پڑھی، نماز پہلے مولا علی نے پڑھی۔ مولا کائنات سے قبل کسی نے بھی نماز اس امت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور رسول اللہ کے علاوہ اس امت میں سے مولا علی سے قبل کسی نے بھی نماز ادا نہیں کی۔ اس امت میں سے اگر سب سے پہلے کسی نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، اس کی عبادت کی ہے، اس کی توحید کا اقرار کیا ہے، اور اس کے آگے اپنا سر پیش کیا ہے، سر تسلیم خم کی ہے، تو وہ حضرت مولا کائنات ہے۔ اور اس بات کو میں مزید واضح کرتا ہوں، پھر آپ کو اور بات سمجھ آ جائے گی۔ توجہ ہے دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنو امیہ خاندان میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو نکالا۔ ان کے باپ بھی دشمن علی تھے، چچا تایا بھی، اور وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بچپن میں جمعہ پڑھنے گیا تو میں نے مسجد میں دیکھا کہ جو خطیب تھا وہ مولا علی کی گستاخیاں کر رہا ہے منبر پہ۔ تو کہتے جب جمعے سے فارغ ہوئے تو میں نے اپنے بابا سے کہا، چونکہ وہ بھی بنو امیہ تھے سارے، تو اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کیا تماشا ہے؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ اسلام کے سب سے بڑے ہیرو نہیں ہیں؟ بتائیے۔ تو ان کے باپ نے کہا ہاں تم درست کہہ رہے ہو، علی سے بڑا کوئی ہیرو نہیں ہے اسلام کا۔ تو پوچھا پھر آپ ان کی گستاخیاں کیوں کرواتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بیٹے ہم علی کی اتنی گستاخیاں کرواتے ہیں، اتنی بے ادبیاں کرواتے ہیں، اور اتنا مولوی طبقے کو پیسہ دے دے کے علی کی نفرت پھیلاتے ہیں، پھر بھی لوگ علی پر مرتے ہیں، اس سے عشق کرتے ہیں، اپنی جانیں اس پر قربان کرتے ہیں۔ اگر ہم اتنی بھی مخالفت نہ کریں تو پوری دنیا ہی علی کی ہو جائے۔ ہمیں کون پوچھے؟ ہمیں کون پوچھے؟ یہ عمر بن عبدالعزیز اپنے والد کی سٹیٹمنٹ خود بیان کر رہے ہیں کہ ان کو یہی حسد تھا، یہی دشمنی مار گئی کہ ابھی تو علی کی اتنی مخالفت ہم کرتے ہیں، یہ وصل ختم کیجئے، علی المرتضیٰ کی اتنی مخالفت کرتے ہیں، تب بھی لوگ کشاں کشاں ان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی نہ کریں تو پوری دنیا ان کی ہو جائے۔ اور یہی سیم نعرہ ہر دور میں علماء سو کا اولاد علی کے متعلق رہا۔ سمجھ آئی بات کی ہے نہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ خود بھی جب جوان ہوئے تو ناسبی تھے، مولا علی کے دشمنوں میں سے تھے، کیونکہ اسی ماحول میں سے پلے بڑے تھے نا سید احمد۔ ہاں یہ بات سمجھ لیجئے، خوارج بھی مولا علی کے دشمنوں میں سے ہیں، لیکن یہ جو ناسبی ہیں یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھے، کیونکہ جو خارجی تھے نا وہ کھل جاتے تھے،
کھل جاتے تھے، اپنا عقیدہ ظاہر کر دیتے تھے. لیکن جو ناسبی تھے یہ ڈکے چھپے رہتے ہیں. یہ مولا علی کی گستاخی کرنے کے لیے کسی نہ کسی صحابی کا کندھا استعمال کرتے ہیں، کسی نہ کسی صحابی کا کندھا استعمال کر کے مولا علی کی گستاخی کرتے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی گستاخ علی نہیں، یہ تو کوئی صحابہ کا وفادار بول رہا ہے. ناسبی اپنی دشمنی صحابہ کے ذریعے سے کرتے ہیں، اہل بیت سے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں بولیے نا. ایک منٹ پھر ہم بات کر لیں گے، ابھی آپ درس پہلے سن لیجئے نا، پھر یہ رہ جائے گا جو میں سنانے کے لیے بیٹھا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسلام کے سب سے پہلے مجدد کہلاتے ہیں. سب سے پہلے مجدد کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کی تجدید کرتا ہے، دین کو نیا کر دیتا ہے. دین کو بولیے دوبارہ سے. نئے سے مطلب یہ نہیں کہ نیا لے آتا ہے، مطلب یہ کہ دین میں جو بری باتیں شامل کر دی گئی ہوتی ہیں وہ ان کو نکال کے بالکل اسی طرح صاف شفاف کر کے پیش کرتا ہے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا تھا. یہ معنی ہے مجدد یا تجدید کا. یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے چیزیں شامل کرتا ہے بلکہ نکالتا ہے. جو غلط چیزیں شامل ہو چکی ہوتی ہیں ان کو نکالتا ہے، مجدد. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں. کیا ہیں؟ اور آپ نے آتے ہی جو پہلا تجدیدی کارنامہ، تجدیدی کام کیا وہ یہی کیا کہ اعلان فرما دیا کہ جو بھی مولا علی کی گستاخی کرتا ہوا پایا گیا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. ہاں نا، حکمران بن گئے نا، حکمران بن گئے. جب حکمران بنے تو سرکاری فرمان جاری کر دیا کہ جو بھی عالم سو، کوئی برا عالم مولا علی کی گستاخی کرتا ہوا پایا گیا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. دوسرا جو انہوں نے فرمان جاری کیا اہل بیت اطہار کے متعلق وہ یہ تھا کہ یہ جو بنو امیہ تھے، ممبروں پہ مولا علی کا جب نام آتا تو یہ کہتے تھے قبح اللہ وجہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ. چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. چونکہ حضور نے یہ فرمایا تھا تو وہ اس حدیث کی نفرت میں، کیا اس حدیث کی نفرت میں وہ کہتے تھے قبح اللہ وجہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ علی کے چہرے کو بدصورت کر دے. یہ جب بھی وہ مولا علی کا نام آتا تھا وہ یہ کہتے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کروایا کہ مولا علی کا جب بھی نام آئے تو ان کے نام کے ساتھ پڑھا کرو کرم اللہ وجہ الکریم، کہ اللہ ان کے مبارک چہرے کی شان میں اور اضافہ کرے. جس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اس کی تکریم میں، شان میں، تشریف میں، شرف میں، عزت میں، مجد میں، بزرگی میں، عظمت میں اور اللہ اضافہ کرے. کرم اللہ وجہ الکریم. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ اب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کے نام کے ساتھ ہی لازمی قرار کیوں دے دیا کرم اللہ وجہہ کہنا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر، تمام علماء کا، تمام علماء کا بولیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ تمام اہل علم کا اتفاق ہے. کیا؟ تمام اہل علم کا اتفاق ہے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ اس امت میں سے صرف حضرت مولا علی المرتضیٰ ہی وہ ہستی ہیں جن کا سر اقدس اسلام کی آمد سے قبل بھی کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا، جن کا ماتھا کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا. اسلام کے آنے سے قبل بھی، پہلے بھی جن کا سر اقدس کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا وہ علی المرتضیٰ ہے.
جنہوں نے کبھی خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا اس امت میں سے، وہ صرف مولا علی المرتضیٰ ہے۔ باقی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ سجدے بھی کرتے رہے، نیازیں بھی پیش کرتے رہے، قربانیاں بھی کرتے رہے بتوں کے آگے، لیکن واحد علی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کبھی اپنا سر کسی بت کے آگے پیش نہ کیا، اللہ کے سوا کبھی کسی کو سجدہ نہ کیا۔ تو چونکہ اس چہرے نے کبھی خدا کے سوا کسی کے آگے جھکنا قبول ہی نہ کیا، اور وہ چہرہ جھکا تو صرف اللہ کے آگے، وہ ماتھا ٹکا تو صرف اللہ کے آگے، اس لیے مولا علی ہی حق رکھتے ہیں کہ صرف اور صرف انہیں ہی کہا جائے کرم اللہ وجہ الکریم، کہ اللہ ان کے مبارک چہرے کی شان میں اور اضافہ فرما دے۔ اب یہ دو باتوں سے آپ کو مضمون سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ جو مولا علی نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اے اللہ میں اعلان کرتا ہوں لا اعترف، میں اس بات کو قبول نہیں کرتا، نہیں مانتا کہ مجھ سے پہلے تیرے نبی کے سوا مجھ سے پہلے کسی نے تیری عبادت کی ہو، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس امت میں سے سب سے پہلے اگر کسی نے تجھے سجدہ کیا ہے تو وہ صرف علی المرتضیٰ ہے۔ تو یہ مولا علی کا رشتہ ہے توحید سے بولیے، مولا کائنات کا رشتہ ہے کہ آپ نے ایک تو آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا ماتھا کبھی اللہ کے سوا کسی کے آگے خاک آلود ہوا، زمین پہ آیا نہیں ہے، اور کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکا سوائے اللہ کے۔ باقی زندگی کے کسی نہ کسی موقع پہ یہ عمل کرتے رہے، یہ عمل بولیے، لیکن جس کو اللہ پاک نے شرک کی ہر غلاظت سے پاک رکھا، شرک کی ہر غلاظت سے، رجس سے، ناپاکی سے پاک رکھا، وہ صرف مولا علی المرتضیٰ ہے۔ یہ آپ کا توحید سے رشتہ ہے، توحید سے بولیے رشتہ ہے، تعلق توحید ہے، تعلق ہے۔ اور پھر آپ کا توحید سے رشتہ کیا ہے، اس بارے میں حضرت محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں۔ کون بولیے؟ یہ مولا علی کے سگے بیٹے ہیں، مولا علی کے جو آپ کی زوجہ ہیں حضرت حنفیہ، یہ ان میں سے ہیں محمد بن حنفیہ۔ تاریخ میں بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں ایسی ہوئیں جو باپ کی بجائے ماں کی نسبت سے مشہور ہوئیں، ماں کی نسبت سے، جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن، قرآن مجید میں جگہ جگہ یا عیسیٰ ابن مریم آتا ہے، تو ماں کی نسبت سے مشہور ہوا ہے، ٹھیک؟ اور یعنی باپ تو تھا ہی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نانا کی نسبت سے یا پڑنانا کی نسبت سے مشہور ہو جاتے، نہیں، ماں کی نسبت سے مشہور ہو۔ اسی طرح محمد بن حنفیہ یہ مولا علی کے سگے بیٹے ہیں، لیکن اپنی والدہ کی نسبت سے مشہور ہو گئے، محمد بن حنفیہ، محمد بن، سمجھ گئے؟ تو حضرت محمد بن حنفیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا، میں نے اپنے حضرت حیدر کرار کو دیکھا کہ لوگوں میں بیٹھتے تو پورے وقار کے ساتھ بیٹھتے لوگوں کے سامنے، اور جب مصلی پر ہوتے تو اس قدر آنسو بہاتے اور اس قدر روتے کہ گھر والوں کو ان پر ترس آتا، گھر والوں کو ان پر بولیے ترس آتا۔ جب لوگوں میں بیٹھتے تو پورے وقار کے ساتھ بیٹھتے، اور جب مصلی پر ہوتے تو اتنا زیادہ روتے کہ گھر والوں کو ان پر ترس آتا، لوگ دیکھ کے ترس کھاتے مولا کائنات کے اوپر، اس قدر آنسو بہاتے، اس قدر روتے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس قدر آنسو بہاتے، اس قدر روتے۔ یہ توحید سے رشتہ سکھا رہے مولا علی،
توحید سے بولیے رشتہ سکھا رہے ہیں کہ جب مصلی پر آ جائیں پھر ہر چیز بھول جائیں، ہر چیز، اور اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرنا ہے، اللہ کے حضور سجدہ کیسے کرنا ہے، دعا کیسے کرنی، مناجات کیسے کرنی ہے، اللہ کو پکارنا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کیسے کرنی ہے، دعائیں کیسے مانگنی، کیا دعائیں کیسے مانگنی ہے، یہ ادب سکھا رہے ہیں حضرت مولا کائنات، ادب سکھا رہے ہیں۔ تو یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب لوگوں میں ہوتے تو پورے وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھتے، کیا لوگوں کے درمیان، ایسا نہیں کہ لوگوں کو رو کے دکھاتے، یہ بات کو سمجھے، لوگوں کو ایسا مزاج نہیں تھا کہ لوگوں کو رو کے دکھانا نا۔ ہمارے ہاں یہ ہماری خواتین کے لیے بھی اس میں درس ہے کہ طبیعت میں صبر ہونا چاہیے، بڑی سے بڑی مشکل آ گئی ہے تو لوگوں کے سامنے وویلا نہ کریں، لوگوں کے سامنے وویلا۔ میں آپ کو یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر مولا علی کی کیفیت آپ کو سمجھ آ جائے گی، مولا علی کی سید محمد، توجہ ہے نا۔ غزوہ احد میں، کون سی غزوہ بولی ہے؟ غزوہ احد میں ہوا یوں، ایک عورت تھی، اب وہ بھی میدان میں، کہاں؟ کوئی ڈیوٹی ہوگی نا اس کی، پانی پلانا یا پٹیاں لگانا۔ پہلی خبر آئی، پہلی خبر، توجہ، پہلی خبر کیا آئی؟ تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ اب ایک عورت کے لیے بھائی اچھے نہ بھی ہوں تب بھی بہنوں کا رشتہ بڑا گہرا ہوتا ہے، اچھے ہوں تو پھر تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا، خبر یہ آئی کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ وہ نہیں روئی، وہ خاتون پر کیا ملی؟ بھائی شہید ہو گئے۔ مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے اس نے اپنے اوپر قابو رکھا۔ دوسری خبر ملی، تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ وہ نہیں روئی، وہ نہیں روئی۔ اس نے پوچھا اور اس نے کہا کہ میرے بھائی کی چھوڑو، میرے شوہر کی چھوڑو، مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے، حضور ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ بگدڑ مچی ہوئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور کہاں ہے اور ہم کہاں۔ اس پر تیسری خبر آئی کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی، شوہر بھی اور بیٹا بھی۔ وہ میدان میں نکل آئی، روئی نہیں، اس نے کہا چھوڑو، میرے بیٹے کی فکر نہ کرو، مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ وہ نکل پڑی، اسے اپنا ہوش نہ رہا، میدان میں آئی، چلاتی رہی، بولتی رہی، یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ جب خبر ملی کہ حضور وہاں ہیں اور صحیح و سالم ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں اور حضور کے جبے مبارک کا ایک پلو پکڑ کے کہنے لگی، میرے آقا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا شوہر شہید ہو گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن حضور آپ کو صحیح و سالم دیکھ لیا ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں ہرگز نہیں رہوں گی کہ میں نے آپ کو سلامتی کے ساتھ دیکھ لیا۔ حضور آپ سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے، آپ سلامت ہے تو۔ یہ ہے وہ بات جو حضرت محمد بن حنفیہ فرما رہے ہیں کہ مولا کائنات زندگی میں جو بھی تکلیف آئی کبھی لوگوں کے سامنے نہیں روئے، پورے وقار کے ساتھ بیٹھتے، باعزت طریقے سے بیٹھتے، لوگوں کے سامنے پروقار طریقے سے بیٹھتے، لیکن جب تنہائی میں مصلی پر ہوتے تو اس قدر زیادہ آنسو بہاتے کہ گھر والوں کو ان پہ ترس آتا، گھر والوں کو بولی ان پر ترس آتا، اس قدر آنسو بہاتے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی شخصیت میں نے آپ کو بتائی اور توحید کے ساتھ آپ کا تعلق سمجھا ہے۔ تو ہمیں بھی میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بہنوں، ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے یہ رشتہ قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بولیے، عبادت کا، ذکر کا، تقوی کا، یہ رشتہ خدا تعالیٰ سے قائم کرنا ہے جو مولا علی کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔
انشاءاللہ میں اس موضوع پہ اگلے درس میں مزید آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ جو آپ کے لیے بہت سی نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آج کی گفتگو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔